یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ ولی عہد بھارت کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ وہ 18ویں G20 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے ہفتے کو نئی دلی پہنچے تھے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا آج راشٹرپتی بھون کے صحن میں رسمی استقبال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور ولی عہد کی ملاقات کے بعد ہندوستان سعودی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل کی پہلی میٹنگ کے منٹس پر دستخط ہوں گے۔ سعودی عرب کے ولی عہد آج شام راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کریں گے۔ بھارت اور سعودی عرب کے درمیان خوشگوار اور دوستانہ تعلقات ہیں جو صدیوں پرانی معاشی اور سماجی و ثقافتی رشتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ بھارت سعودی عرب کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے، جبکہ سعودی عرب بھارت کا چوتھا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ بھارت میں سعودی براہ راست سرمایہ کاری $3 بلین سے زیادہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں G20 سربراہ کانفرنس کے موقع پر مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے فرانس، جرمنی، ترکی، کینیڈا کے سربراہان مملکت اور افریقی یونین کے صدر کے ساتھ متعدد 2 طرفہ میٹنگیں کی۔ وزیر اعظم مودی اور فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے میٹنگ کے دوران پیرس میں گزشتہ جولائی میں اپنی پچھلی میٹنگ کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ دونوں رہنماؤں نے اہم بین الاقوامی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر جاری ایک مشترکہ بیان کے مطابق بھارت اور فرانس دونوں نے بھارت بحر الکاہل خطے اور براعظم افریقہ میں بنیادی ڈھانچے، کنیکٹیوٹی، توانائی، حیاتیاتی تنوع، پائیداریت اور صنعتی پروجیکٹوں میں بھارت فرانس شراکت داری پر اپنی بات چیت کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ایمینوئل میکرون کے ساتھ میٹنگ نہایت ہی مفید اور نتیجہ خیز رہی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے ساتھ بھی 2 طرفہ میٹنگ کی۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مستقل رکن کے طور بھارت کی دعویداری کی حمایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت جیسا ملک اگر وہاں مستقل رکن کے طور پر موجود رہتا ہے تو انہیں بے حد فخر ہوگا۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے جموں کشمیر یوٹی میں پہلی بار منعقد ہوئے بھرشٹاچار مکت جموں کشمیر ہفتے کے اختتام پر اس بات کا اعادہ کیا کہ رشوت کے خلاف جنگ ایک مسلسل عمل ہے جسے ہماری سوچ اور عمل کا لازمی حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوٹی انتظامیہ صرف علامت پر ہی یقین نہیں رکھتی بلکہ رشوت کے خلاف اس لڑائی کو ہر گھر تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ رشوت کا عمل صرف چند افراد کے لیے فائدہ مند ہے جو ناجائز دولت جمع کرتے ہیں، لیکن عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے نقصان دہ ہے۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ مجموعی طور پر معاشرہ کرپشن کو اس کی تمام جہتوں اور شکلوں میں شکست دے کر ہی ترقی کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے اس کام کو اجتماعی طور پر پورا کرنا ہوگا۔ ACB اور کرائم برانچ جیسے انسداد رشوت کے اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے حال ہی میں ختم ہونے والے ڈیجیٹل ویک کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو ڈیجیٹل با اختیاریت رشوت کو کم کرنے میں بہت زیادہ سود مند ثابت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ای ٹینڈرنگ، بیمز، جن بھاگیداری، جیو ٹیگنگ، ڈیجیٹل ادائیگیوں اور فزیکل ویریفیکیشن جیسی IT سے چلنے والی خصوصیات نے سرکاری خزانے کو بڑے پیمانے پر مفاد پرستوں کے ذریعے چوری ہونے سے بچایا ہے۔ جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر یونٹ کے صدر نے کل راج بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی۔ انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر کے سامنے مختلف مطالبات پیش کیے جن میں سری نگر ہوائی اڈے سے شبانہ پروازوں میں اضافہ، ہوٹل والوں کی جانب سے سیاحوں سے وصول کیے جانے والے نرخوں کی جانچ اور سردیوں میں بجلی کی فراہمی کے مناسب انتظامات شامل ہیں۔ JKWP کے صدر نے بھی لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات کی اور انہیں عوامی اہمیت کے مسائل سے آگاہ کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے انہیں ان کے پیش کردہ مسائل کی مناسب حل کی یقین دہانی کرائی۔ امور نوجوان اور کھیل کود محکمے کے زیر اہتمام انڈر 17 کھلاڑیوں کے پہلے ہاکی ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب کل پلوامہ میں منعقد ہوئی جس میں ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ یہ ٹورنامنٹ ناک آؤٹ کی بنیاد پر کھیلا جا رہا ہے اور اس میں صوبہ کشمیر کے تمام اضلاع کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔
اور اب درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔